اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے۔ 13 سال آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، انہیں فرمائے کہ یہ کھاتے پیتے رہیں، مزے کریں، جو کچھ ان سے ہوتا ہے یہ کرتے رہیں۔ لیکن ساتھ اگلی بات جو آج کے درس میں ارشاد فرمایا وما اہلکنا من قریۃ، فرمایا کہ ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا ہے وہ تب ہلاک کیا الا ولہا کتاب معلوم، جب ہم نے اس کا ایک مقرر وقت رکھا ہوا تھا۔ مقرر وقت سے پہلے ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، کسی شہر کو ہلاک نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں نے ہلاک تو ہونا ہے یا تباہ ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، جب جس وقت وہ لکھا ہوگا تباہ یا ہلاک و برباد تب بھی ہوگا جو ٹائم اس کا لوح محفوظ پر پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس سے مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرعون اچانک اس نے کوئی خدائی دعویٰ نہیں کیا، اچانک اس نے ظلم کیا ہو اور اچانک وہ پکڑا گیا، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے سینکڑوں سال زندگی پائی ہے، سینکڑوں سال وہ خدا بنا بیٹھا رہا ہے، لیکن تب رب نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں، جو وقت لکھا تھا نا کہ اس نے فلاں سال جا کے یا اتنے سالوں کے بعد جا کے اس نے ڈوبنا ہے، اس سے پہلے وہ جو مرضی کرتا رہا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب وہ ٹائم آیا اسی وقت جو ہے وہ جناب اس نے نکلنا تھا، نکلنے کے بعد اس نے سمندر میں دریا میں پہنچنا تھا اور دریا میں غرق ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مسئلہ پتہ کیا ثابت ہوا کہ ہم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ فلانا ظالم ہے، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے ہلاک کر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے لیے کر کے تھک گئے ہیں، ایک حکمران مرنے پہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی لکھی ہے نا، یہ تب ہی جا کے ہونی ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے کلیم ہم نے تیری دعا قبول فرمائی ہے۔ جو فرعون کو غرق کیا نا، وہ ہم نے ایسے نہیں غرق کیا، بلکہ تو نے دعا کی تھی تو ہم نے تیری دعا قبول کرتے ہوئے فرعون کو کیا کیا؟ غرق کیا ہے۔ حالانکہ اب اس دعا اور فرعون کے غرق ہونے میں پتہ کتنا عرصہ ہے؟ 40 سال کا۔ یعنی 40 سال پہلے کلیم اللہ نے دعا مانگی تھی کہ مالک اسے غرق ہی کر دے، ٹھیک ہے۔ تو 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہوا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ اے میرے کلیم ہم نے تیری دعا قبول فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ہلاک ضرور ہوتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ دیا ہے کہ اس نے 10 سال جناب اعلیٰ بےایمانی کر کے اس نے حکومت کرنی ہے، پھر 15 سال پھر کرنی ہے، 10 سال پھر کرنی ہے، پھر اس کے بعد جا کے اس کو ہلاک کرنا ہے۔ اگر پہلے ہی ظلم کرتے ہی فوراً ہی رب ہلاک کر دے تو 10 سال بعد جو اس نے ہلاک ہونا تھا، جو ظلم کرتے رہنا تھا، وہ تو ختم ہو جائیں گے نا۔ تو اس کے لیے ظالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 سال اور ظلم کر لے، 20 سال اور کر لے، 100 سال اور کر لے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو ظلم جو ہے وہ بڑھتے جائیں۔ پھر جب اسے پکڑے گا، رب اسے پکڑے گا، تو پھر اس کے سارا حساب کتاب 10 سال کا، 20 سال کا، 100 سال کا، وہ سارا کا سارا بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک کیا ہے تو الا ولہا کتاب معلوم تب کیا ہے جب اس کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے وہ ٹائم آ گیا ہے۔ اور ما تسبق من امۃ اجلہا، اور اب اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ پھر جس گروہ کا یا جس جماعت کا، جس تحریک کا وقت آیا ہے نا، ما تسبقو، نہ پھر ہم نے اس وقت سے آگے بڑھنے دیا ہے، وما یستاخرون، نہ ہم نے اس وقت سے پیچھے ان کو ہٹنے دیا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ پچھلے دور کے اندر نا ایک ظالم بادشاہ جا رہا تھا، تو اسرائیل علیہ السلام نا فقیر نا ویس کے اندر نہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ ظاہر پہلے وہ ایسے آ جایا کرتے تھے، تو فقیر کا درویش کا جو ہے وہ لباس پہنا اور لباس پہن کر آ گئے۔ بادشاہ جب جا رہا تھا نا اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ، تو اس نے پیچھے سے صدا لگائی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے تجھ سے کام ہے، اگر میری بات سنے گا تجھے فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو پتا ہے اگر
پیچھے سے بندہ فقیر یہ کہہ دے کہ اے میرے نہ گل کر 5 سال اور حکومت کر جائیں گا، ٹھیک ہے جی، پھر کدھر گیا پروٹوکول، کدھر گیا سیکورٹی، کدھر گیا سارا کچھ. انہوں نے کہا 5 سال اور ملتے تو اور کیا چاہیے. تو بادشاہ نے فوراً بلایا فقیر کو، کہا ہاں بتا کہ میری ترقی کا، میری خوشحالی کا، میری کرسی کی بقا کا جو نسخہ ہے نا وہ بتا، وہ کیا ہے، کیسے میں رہ سکتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ افسوس کی بات ہے، میں تیرا فائدہ کرنے آیا ہوں، تو انہیں نام تک نہیں پوچھا. اس نے کہا جی الیکشن کی جلدی تھی نا تا کر کے نہیں پوچھا. کہا میاں چلو نام بتا، نام کیا ہے. اس نے کہا سب کے سامنے نہیں بتانا، ذرا کان آگے کر. ذرا کان آگے کیا تو کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا نا ملک الموت. میں کون ہوں؟ میں اسرائیل ہوں. اتنی بات کی، کہا چل ٹائم ختم ہو گیا ہے. اتنی بات کہ جناب روح نکالی اور وہ جاتے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب وقت آ جاتا ہے لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ڈھیل دیتا رہے تو 80 سال تک دیتا رہے، لیکن جب وقت ختم ہو جائے فرمایا ما تسبق من امت اجلها. میں محبوب ذرا کفار مکہ کو یہ بتا دے کہ یہ تم جو آکڑے پھرتے ہو نا، اپنی آکڑ اپنے پاس رکھو، لیکن جو وقت تمہارا لکھ دیا گیا نا کہ بدر کے اندر آ کے تم نے مرنا ہے، تو بدر سے پہلے جو مرضی کر لو، کیونکہ جب بدر کے اندر آؤ گے تو پھر واپس نہیں جا پاؤ گے. پھر آگے 8 تلواریں ہو یا آگے لکڑی ہو یا آگے جناب تہبند بھی نہ باندھے ہو، ٹھیک ہے جی، آگے فقیر بھی کھڑے ہوئے نا تو ابو جہل کو مار ہی دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یستاخرون، پھر ہم وہ وقت نہ پیچھے ہٹنے دیتے ہیں نہ آگے جانے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ایک نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یار انسانوں کو، کہ جو وقت رب نے لکھ دیا ہے نا، یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب وہ وقت آ گیا پھر اس وقت سے انسان نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے ہٹ سکے گا. اب دیکھیں کفار مکہ نے آقا علیہ السلام کا مذاق کیسے اڑایا. کہنے لگے جی وقالوا یا ایھا الذی، کہنے لگے کہ وہ کفار مکہ یا ایھا الذی، اے وہ ذات، اے وہ ہستی، نزل علیہ الذکر، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، آپ تو مجنون ہیں. ٹھیک ہے، حضور کو کہا گیا، کیا کہا کہ آپ تو مجنون ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یار نبی کو مجنون لوگوں نے کیوں کہا، اور یہ صرف حضور کو نہیں کہا گیا، جتنے نبی آئے ہیں سب کو کہا گیا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. کذالک ما اتى الذین من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. میں کہ اے محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں نا، نبی آئے ہیں، میں ساری قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا ہے، مجنون کہا ہے. ٹھیک ہے، مجنون کس کو کہتے ہیں؟ پاگل کو. کیوں کہا گیا نبیوں کو؟ نوح علیہ السلام کو یہی بات کی گئی، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہی الفاظ کہے تھے، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون کہنے لگا جو تمہارے پاس جو شخص ہے نا، جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ الیکم لمجنون، میں جو رسول بنا پھرتا ہے یہ مجنون ہے. یہ الفاظ تھے. نوح علیہ السلام کو کہا گیا، ٹھیک ہے، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نوح کو بھی انہوں نے مجنون کہا تھا. کیوں کہتے ہیں یار نبیوں کو لوگوں نے مجنون کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے، دیکھیں نا جی، جس دور کے اندر لوگوں کا رجحان کسی اور طرف ہو، وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو کے اپنے مختلف چیزیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے تو لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے پاگل ہو گیا. بھائی زمانے کے ساتھ چلنا تھا نا، زمانہ جدھر جا رہا ہے اس کی بات کرتا تو ٹھیک ہے، اگر زمانے سے ہٹ کر بات کرے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے پاگل ہو گیا ہے کہ نہیں. اب جہاں پہ پورے معاشرے کا یہ نظریہ ہو کہ یہ پتھر ہمارے خدا ہے، وہاں پہ ایک ہستی کھڑی ہو کے کہے کہ جناب یہ جو پتھروں کو خدا سمجھنا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ مجنون ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ لوگوں کا نظریہ یہ ہو کہ مر کے مٹی میں مل جانا ہے، وہاں پہ ایک ہستی کھڑی ہو کہ اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ مر کے مٹی نہیں ہونا، مرنے کے بعد اٹھنا پڑے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، جب یہ باتیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور آج اسی بات کو آج دیکھ لیں. ٹھیک ہے، نبیوں کو مجنون کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبیوں نے معاشرے سے ہٹ کر بات کی. معاشرے کی سوچ کیا ہے، نبیوں کی بات کیا ہے؟ معاشرہ پورے جناب پتھر کو خدا بنا کے کھڑا ہوا ہے، نبی وہاں پہ ان دیکھے خدا کی بات کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار یہ بات تو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. اور آج کے دور میں جب معاشرہ نابینا انگریزوں سے، یورپ سے متاثر ہو چکا ہو، وہاں پہ اگر کوئی عالم دین اسلام کی برتری کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے پاگل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ حقیقت ہے
کہ اس دور کے اندر اگر آپ جس دور سے ہر بندہ جب انگریزی سے متاثر ہو، ٹھیک ہے جی، جب ہر بندے کی ترجیح ہی یہی ہو کہ یار ہم نے یونیورسٹی میں جانا ہے، وہاں پڑھنا ہے، کالجوں میں پڑھنا ہے، پھر نوکری لگنی ہے، پھر نوکری کر کے مر جانا ہے، وہاں پہ اگر کوئی بندہ کہے اللہ کے بندے کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ قرآن کو ترجیح دے، اس نے تیرے کام آنا ہے، تو لوگ کہتے پاگل ہو گئے، قرآن کے لیے کون ٹائم نکالے؟ آپ نہیں اس فکرہ سنتے، عام فکرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوگ کو کہنا کہ یار دین کی طرف ہو کر بھوکے مرنا ہے، بچے کو قرآن پڑھا کرے بھوکا مارنا ہے۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ غیر مسلم کے لفظ نہیں ہے، یہ لفظ مسلمانوں کے ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو بھوکا مر جائے گی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ، اور تو کلو واللہ واد بھی نہیں آتی، تسی بھوکے نہیں مرے، ایسے پورا قرآن یاد کر کے اسی بھوکے مر جائیں گے؟ روٹی دینے والا تو وہی ہے نا یار، جو اس قرآن کا مالک ہے، روٹی دینے والا تو وہی ہے نا، رزق دینے والا تو وہی ہے، جسے کلو واللہ واد بھی نہیں آتی ہے، رب نے اسے بھوکا نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں یار، جو اسے نہیں مانتے وہ تو اسے بھی بھوکا نہیں مار رہا، ٹھیک ہے جی، اور تو کہہ رہا ہے جو اس کی کتاب پڑھے گا وہ بھوکا مر جائے گا۔ اتنا بھی یار گندا عقیدہ کسی کا ہوگا جو آج کے مسلمان کا ہے، جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، آج کا مسلمان اور دعویٰ اسی کو ماننے والا ہے، رب کو مانتا ہے نا، لم یلد ولم یولد کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسی کا ماننے والا کہتا ہے بھی اسی کا قرآن پڑھو گے، اس کی کتاب پڑھو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اور آج تک مرا کوئی نہیں ہے، مرا کوئی قرآن پڑھ کے کبھی کوئی بھوکا مرا؟ ٹھیک ہے جی۔ آپ مجھے بتا دیکھیں جی، دنیا میں ہر طبقے کے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تنخواہیں بڑھائیں، پینشن بڑھائیں، فیسیں بڑھائیں، فلانی شے بڑھائیں، فلانی شے بڑھائیں، آج تک قرآن پڑھنے والے تو باہر نہیں نکلے کہ ہماری بھی بڑھائیں۔ مجھے آپ دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہر شے کا آپ کا بجٹ رکھا جاتا ہے، تعلیم کا بجٹ، کھیلوں کا بجٹ ہے جی، فلانی شے کا بجٹ، فلانی شے کا بجٹ، فلانی شے کا بجٹ، ہر شے کا بجٹ ہے نا۔ مدارس کے لیے بجٹ کہاں ہے؟ 1 روپے بھی نہیں ہے، بلکہ مدارس کے اوپر تو اوپر ٹیکس لگائے گئے، مساجد کے اوپر تو ٹیکس لگائے گئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کی مسجدوں کے بلوں کے اندر ٹی وی کا بل آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں یا ڈرامے دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے۔ تو جب یہ حالات ہو وہاں پہ، آج تک آپ بتائیں قرآن پڑھنے والوں نے یار اپنے تنخواہ کی خاطر یا اپنی پیٹ کی خاطر احتجاج کیا اور گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہماری تنخواہیں لگائیں؟ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ہر گلی کے اندر، ہر دوسری چوتھی گلی کے اندر مسجد بنتی جا رہی ہے، ہر چوتھی گلی کے اندر امام موجود ہے، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ بھی گورنمنٹ کے سامنے نہیں آیا کہ جناب ہر شے کا بجٹ رکھا ہے تو ہمیں بھی دے دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ نبیوں کو مجنون کہا ہے، پتہ کیا کہتے تھے؟ اب ان کا مطالبہ چیک کریں، کہتے لو متاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ یار اندازہ کریں اب ان کی بات کیا تھی حضور کے سامنے، کہنے لگے جی لو متاتین بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے ہیں؟ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ نبی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ رسول ہیں، تو رسول پر، نبی پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر ہمیں بھی دکھائیں۔ یہ ان کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا جی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر کیا کریں، ہمیں بھی فرشتوں کی زیارت کروائیں۔ اچھا ان کو جواب پتہ کیا دیا گیا؟ ان کو جواب اور دیا گیا، اگر ماننے والے یہ مطالبہ کریں نا کہ جناب ہمیں بھی زیارت کروائیں، تو پھر حضور نے زیارت کروائی بھی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو عرض کی تھی، ٹھیک ہے جی، کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کروں، تو حضور نے ارشاد فرمایا چاچا تو ان کی زیارت نہیں کر سکے گا، ہاں پیروں کی زیارت کروا دیتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے ارشاد فرمایا میرا چاچا ہے، بڑا ناز والا ہے، ٹھیک ہے جی، اسد اللہ اس کا لقب ہے، تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ نہیں دیکھ پائے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے فرمایا چلو تھوڑا سا نا اپنے پیروں سے ہی پردہ ہٹا دے، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک دیکھے تھے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے دیکھے اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی دیکھے، انہوں نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی ان کے بارے میں سفارش کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھر اپنے پاؤں مبارک دکھائے تھے غالباً، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں یہ نابینا ہو گئے تھے، تو ان سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ جناب آپ کی نابینا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ یہاں پہ کرم فرمایا جا رہا ہے کہ چلو ماننے والے ہیں اتنا دکھا دیا جائے، لیکن کفار کو جواب پتہ کیا دیا جا رہا ہے؟ کہا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرمایا کہ ہم فرشتے اس وقت نازل کرتے ہیں جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے تب نازل کرتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں؟
کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وما كانوا منذرین، پھر ہم مہلت نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں فرشتے دو وجہ سے نازل ہوتے ہیں، یا تو نبیوں کے پاس آتے ہیں پیغام لے کر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس رسولوں کے پاس آتے لے کر. اگر عام مخلوق کی طرف آئیں تو پھر عذاب لے کے آتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں ہے. ہاں عام مخلوق پر جب فرشتے نازل ہوں گے تو سمجھ لیں کہ پھر مخلوق کی خیر نہیں ہے. ہاں نبیوں پر نازل ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ اے تم فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے، کہ فرشتے نازل ہوتے تو ہم پھر مان جائیں گے. فرمایا نازل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن اگر دکھانے کے بعد تم نے پھر نہ مانا تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قیامت تک رکھنا تھا تو اس لیے کفار مکہ کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی گئی ہے. کیونکہ اگر فرشتے دکھا دیے جاتے اور کفار مکہ نہ مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے ساری امت مسلمہ برباد کر دی جاتی، پھر قیامت تک کے لیے پھر یہ امت کیسے چلتی. تو اس وجہ سے ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں مانی گئی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.